تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تم بن جیا نہ جائے۔ امی میں سالار سے شادی نہیں کر سکتی، آپ پلیز بابا کو اس شادی سے منع کر دیں۔ بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہاری شادی میں محض ایک ہفتہ رہ گیا ہے اور تم اس شادی سے منع کرنے کی بات کر رہی ہو۔ ہمارے میں رشتے منع نہیں کیے جاتے، تمہارا رشتہ سالار سے بچپن سے طے ہے۔ تمہاری تائی نے بچپن میں ہی تمہارا ہاتھ سالار کے لیے مانگ لیا تھا۔ اب اگر میں یہ بات کسی کو بتاتی ہوں تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ امی آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ میں ارمان کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ میرا کلاس فیلو ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور پلیز یہ بچپن کی منگنی کا تو ذکر نہیں کریں جس میں نہ میری رضامندی شامل ہے اور نہ ہی سالار کی۔ تمہاری طرح سالار بے باک نہیں، اس نے اپنے ماں باپ کے فیصلے پر سر جھکا لیا ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی اعتراض نہیں کیا۔ تمہیں ہم نے اسکول کالجوں میں پڑھایا، اس لیے نہیں پڑھایا کہ تم بعد میں ہمارے سر میں خاک ڈالو گی، ہمیں بے عزت کرو گی پورے خاندان کے سامنے۔ امی کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ امی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، یہ 2 دن کی محبت کے خاطر تم بچپن کی منگ کو منع کر رہی ہو۔ امی مجھے شروع سے ہی سالار ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ بس اپنے سے چھوٹوں پر روب ہی جھاڑتا رہتا ہے، مجھے اس کی یہ عادت بہت بری لگتی ہے۔ کیوں نہ جھاڑے وہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہے اور وہ بھی اسی سے آگے نسل بڑھنی ہے، خانوں کا خون اس کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، تو کیوں نہ وہ روب جھاڑے۔ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ تمہیں تو صرف اس میں برائیاں ہی نظر آتی ہیں، لیکن اس کی اچھائیاں کبھی تمہاری نظروں سے نہیں گزری۔ تم نے کبھی دیکھا وہ بڑوں سے کتنے احترام، کتنی عزت سے بات کرتا ہے، سب کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ایک لڑکی جس طرح کا جیون ساتھی چاہتی ہے بالکل ویسا ہی ہے وہ آئیڈیل، لیکن تمہاری آنکھوں پر تو ایک غیر مرد کی پیار کی پٹی چڑھی ہوئی ہے۔ امی نہیں کریں ایسی باتیں، آپ تو ماں ہیں، آپ کو تو مجھے سمجھنا چاہیے، اور آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ میں ماں ہوں اسی لیے تجھے سمجھا رہی ہوں، باز آ جا اور چپ چاپ کر لے سالار سے شادی، ساری زندگی اس عمر میں ہمارے سروں میں خاک نہ ڈال۔ ہم بھائی صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری بیٹی ہمارے منہ پہ کالک پوت رہی ہے، اس شادی پہ اعتراض اٹھا رہی ہے۔ بھائی صاحب کا بیٹا تو لائق نکلا، اس نے تو ایک مرتبہ بھی بڑوں کے فیصلے پر اعتراض نہیں اٹھایا، لیکن ہماری بیٹی جسے ہم نے خاندان کے خلاف جا کے اسکول کالجوں میں پڑھایا وہ باغی ہو گئی ہے، وہ ہمارے بڑوں کے فیصلوں کے خلاف جا رہی ہے، بتا ہم کیا جواب دیں گے سب کو؟ امی اپنی ضد پر ڈٹی ہوئی تھیں، اسے کوئی بھی راستہ جب نظر نہیں آیا تو غصہ کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور پیچھے امی غصے سے کھول رہی تھی۔ امی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح سے ماہین کو سمجھائیں، اب اگر یہ بات گھر کے مردوں تک پہنچی تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا۔ امی خاموشی سے چپ ہو کے بیٹھ گئیں کہ جب نکاح کا وقت آئے گا تو نکاح کے بعد دلوں میں محبت خود بخود ہو جائے گی، لیکن یہ امی کی بھول تھی۔ رضیہ بیگم اپنی بیٹی ماہین کو نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی ضد منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اب بھی کتنا مزہ آئے گا نا؟ سچ 1 ہفتے بعد آپ دلہن بنیں گی، دلہن بن کے آپ کتنی پیاری لگیں گی نا۔ میں تو جیجو سے دودھ پلائی کے خوب سارے پیسے لوں گی اور آپ کی شادی میں اپنی سہیلیوں کو بھی بلاؤں گی، میں نے امی سے پوچھ لیا ہے۔ امی کہتی ہیں جتنی سہیلیوں کو چاہے بلا لو۔ 17 سالہ مائرہ اس کی شادی کے لیے بہت خوش تھی، وہ جو پہلے ہی غصے سے کھول رہی تھی، مائرہ کی باتیں سن کے اور بھڑک اٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاں دفع ہو جاؤ یہاں سے، جا کے اپنی پڑھائی کرو، فضول باتوں میں ہی تمہارا دماغ لگا رہتا ہے، ذرا جو دماغ پڑھائی میں لگا لیا ہو پڑھائی کیا کرو، بس یہاں وہاں کی اوٹ پٹانگ میں ہی لگی رہتی ہو۔ وہ جو شادی کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھی، ماہین کی بات سن کر اسے سمجھ نہیں آیا
کہ آپ ہی غصہ کیوں کر رہی ہیں، لیکن خاموشی سے وہ کمرے سے چلی گئی۔ امی کچن میں کھانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ اسے منہ لٹکائے ہوئے آتے دیکھ کر امی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا ہوا مائرہ بیٹا، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کیا کسی نے ڈانٹا میری بچی کو؟ اور آپ یہاں گرمی میں کیا کر رہی ہو؟ کچھ چاہیے تو بتاؤ، میں اپنی بیٹی کے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ نہیں امی جان، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ ہی کے پاس گئی تھی، میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، پتہ نہیں کیوں آپ ہی اتنا غصہ کر رہی ہیں، مجھے اپنے کمرے سے بھی نکال دیا، کہتی ہیں اوٹ پٹانگ حرکتوں میں لگی رہتی ہو، کبھی پڑھائی پر توجہ دے دیا کرو۔ امی جان، آپ تو جانتی ہیں نا میں کتنا دل لگا کے پڑھتی ہوں، میری کلاس میں سب سے زیادہ میرے ہی نمبر ہوتے ہیں۔ ہاں میری جان، میں سب جانتی ہوں، مجھے سب پتہ ہے، تمہاری آپی کا نا ابھی دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، شادی ہو جائے گی تو دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا، بلکہ سالار خود ہی اسے راہ راست پر لے آئے گا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تم جانتی ہو نا شادی سے پہلے لڑکیاں کتنی اداس ہوتی ہیں، وہ بھی اداس ہے اپنی شادی کو لے کے۔ تو میرا بچہ اپنا موڈ ٹھیک کرے، یوں منہ لٹکایا ہوا میرا بچہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ امی نے اسے پیار کیا، مائرہ خوش ہو گئی۔ امی آپ دنیا کی بیسٹ امی ہیں، وہ امی کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ امی اسے پیار کرنے لگی۔ ماہین جو کہ پڑھائی کے سلسلے میں اکثر ہاسٹل میں رہتی تھی، لیکن مائرہ ہمیشہ امی کے ساتھ ہی رہی تھی اور یہیں چھوٹے سے قصبے میں اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اگلے ماہ اس کے پیپرز ہونے تھے، جبکہ ماہین اس سے 5 سال بڑی اور بی اے کے پیپرز دے کے فی الحال فارغ تھی۔ وہ اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی اور پچھلے 1 سال سے وہ امی کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہ یہ بچپن کی منگنی کو ختم کر دیں۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن ان کے خاندان میں منگنیاں یا نکاح ختم نہیں کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امی ہمیشہ اسے منع کر دیتی تھیں اور یہ بات ابھی تک انہوں نے ابو تک کو نہیں بتائی تھی۔ یہ بات انہوں نے خود تک ہی رکھی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ بہت جلد بہت خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ اب صبح سے گھر میں گہما گہمی تھی، صبح سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ لڑکیاں ڈھولک لے کے بیٹھی اپنی سریلی آواز میں طرح طرح کے راگ الاپ رہی تھیں۔ شادی کے گانوں کی گونج ہر طرف تھی، تو کسی کو اپنے کپڑوں کی فکر ستا رہی تھی کہ شام پہننے کے کپڑے پریس کرنے ہیں، درزی سے کپڑے لانے ہیں، سب اپنی اپنی فکروں میں مصروف تھے۔ گھر کو سجایا جا رہا تھا، آج ماہین کو مائیوں بٹھایا جانا تھا۔ ماہین صبح سے ہی بولائی بہکلائی پھر رہی تھی، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، اس کے چہرے سے کہیں سے بھی خوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی، بس غصہ عروج پر تھا یا پھر تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ماں باپ سے جدائی کا دکھ ہے، جس کی وجہ سے وہ حد سے زیادہ غصہ کر رہی ہے۔ نوکروں کی صبح سے شامت آئی ہوئی تھی، اسے دیکھ دیکھ کے امی کا پارا بھی ہائی ہو رہا تھا، جبکہ مائرہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی کہ کہیں آپی اب بھی غصہ نہ کریں۔ مغرب کے بعد ماہین کو پھولوں سے سجے جھولے میں لا کے بٹھایا گیا۔ سب بڑی عورتیں باری باری آ کے رسم کرنے لگی۔ وہ جو پہلے ہی بیزار تھی، رسم دنیا کے لیے خاموشی سے بیٹھی رسم کروانے میں لگی رہی تھی۔ اس کا دل تو کہیں اور لگا ہوا تھا۔ سب نے اس کی بے توجہی محسوس کی۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گانے زور زور سے گا رہی تھی تو کچھ چھوٹی بچیاں جھولے کے گرد ڈانس کر رہی تھی۔ یہ خواتین کی محفل تھی تو یہاں ہر طرف لیڈیز ہی لیڈیز تھیں۔ دوسرے دن بارات تھی، کافی دیر یہ پروگرام چلتا رہا۔ بالآخر رات 12 بجے گھر کی بڑی عورتوں کو خیال آیا کہ دوسرے دن بارات ہے، دلہن کو بھی آرام کرنے دیا جائے اور باقی سب بھی آرام کریں تاکہ دوسرے دن فریش ہوں اور بارات میں اچھے طریقے سے شامل ہو سکیں۔ ماہین کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ تمہاری آپی کا نا ابھی دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، شادی ہو جائے گی تو دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا، بلکہ سالار ہی اسے راہ راست پر لائے گا۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تم جانتی ہو نا شادی سے پہلے لڑکیاں کتنی اداس ہوتی ہیں، وہ بھی اداس ہے اپنی شادی کو لے کے۔ تو میرا بچہ اپنا موڈ ٹھیک کرے، یوں منہ لٹکایا ہوا میرا بچہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ امی نے اسے
کہا۔ ماہرہ خوش ہو گئی۔ امی آپ دنیا کی بیسٹ امی ہیں، وہ امی کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ امی اسے پیار کرنے لگی۔ ماہین جو کہ پڑھائی کے سلسلے میں اکثر ہاسٹل میں رہی تھی، لیکن ماہرہ ہمیشہ امی کے ساتھ ہی رہتی تھی اور یہیں چھوٹے سے قصبے میں اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اگلے ماہ اس کے پیپرز ہونے تھے، جبکہ ماہین اس سے 5 سال بڑی اور بی اے کے پیپرز دے کے فی الحال فارغ تھی۔ وہ اپنے کسی کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی اور پچھلے 1 سال سے وہ امی کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ وہ یہ بچپن کی منگنی کو ختم کر دیں۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن ان کے خاندان میں منگنیاں یا نکاح ختم نہیں کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امی ہمیشہ اسے منع کر دیتی تھیں اور یہ بات ابھی تک انہوں نے ابو تک کو نہیں بتائی تھی، اپنے تک ہی رکھی تھی، جس کا نتیجہ بہت جلد بہت خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ آج صبح سے گھر میں گہما گہمی تھی۔ صبح سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ لڑکیاں ڈھولک لے کے بیٹھی اپنی سریلی آواز میں طرح طرح کے راگ الاپ رہی تھیں۔ شادی کے گانوں کی گونج ہر طرف تھی تو کسی کو اپنے کپڑوں کی فکر ستا رہی تھی کہ شام پہننے کے کپڑے پریس کرنے ہیں، درزی سے کپڑے لانے ہیں۔ سب اپنی اپنی فکروں میں مصروف تھے۔ گھر کو سجایا جا رہا تھا۔ آج ماہین کو مائیوں بٹھایا جانا تھا۔ ماہین صبح سے ہی بولائی بولائی بھوکلائی پھر رہی تھی، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ اس کے چہرے سے کہیں سے بھی خوشی دکھائی نہیں دے رہی تھی، بس غصہ عروج پر تھا یا پھر تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ ماں باپ سے جدائی کا دکھ ہے، جس کی وجہ سے وہ حد سے زیادہ غصہ کر رہی ہے۔ نوکروں کی صبح سے شامت آئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کے امی کا پارا بھی ہائی ہو رہا تھا، جبکہ ماہرہ اس سے چھپتی پھر رہی تھی کہ کہیں آپی کا غصہ اسی پہ نہ نکل جائے۔ مغرب کے بعد ماہین کو پھولوں سے سجے جھولے میں لا کے بٹھایا گیا۔ سب بڑی عورتیں باری باری آ کے رسم کرنے لگیں۔ وہ جو پہلے ہی بیزار تھی، رسم دنیا کے لیے خاموشی سے بیٹھی رسم کروانے میں لگی رہی، نہیں تو اس کا دل تو کہیں اور لگا ہوا تھا۔ سب نے اس کی بے توجہی محسوس کی۔ لڑکیاں ڈھولک کی تھاپ پر گانے زور زور سے گا رہی تھیں تو کچھ چھوٹی بچیاں جھولے کے گرد ڈانس کر رہی تھیں۔ یہ خواتین کی محفل تھی تو یہاں ہر طرف لیڈیز ہی لیڈیز تھیں۔ دوسرے دن بارات تھی۔ کافی دیر یہ پروگرام چلتا رہا۔ بالآخر رات 12 بجے گھر کی بڑی عورتوں کو خیال آیا کہ دوسرے دن بارات ہے، دلہن کو بھی آرام کرنے دیا جائے اور باقی سب بھی آرام کریں تاکہ دوسرے دن فریش ہوں اور بارات میں اچھے طریقے سے شامل ہو سکیں۔ ماہین کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ماہین کب سے ارمان کو کال کر رہی تھی، لیکن ارمان کا فون بن جا رہا تھا۔ بالآخر 1 گھنٹے کی کوشش سے اس کا نمبر آن ہوا اور ارمان نے کال ریسیو کی۔ ہیلو ارمان، تم کہاں ہو؟ میں کتنی دیر سے تمہیں کال کر رہی تھی، تمہارا فون کیوں بن جا رہا تھا؟ دیکھو ماہین، اب تمہارا مجھ سے رابطہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ کل تمہاری شادی ہے، کل تم کسی اور کی ہو جاؤ گی۔ آج تمہارے ہاتھوں پر بھی مہندی کسی اور کے نام کی لگ چکی ہے۔ اب تمہارا مجھ سے رابطہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تم اب اپنی لائف میں آگے بڑھ جاؤ اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ مجھے بھول جاؤ۔ بھول جاؤں؟ کیا بھول جانا اتنا ہی آسان ہے؟ ہاں، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہیں بھول جاؤں؟ کیا تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے؟ پیار ہے، بہت پیار ہے، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، مگر جب ہم ایک نہیں ہو سکتے، جب ہمارا ملنا ممکن نہیں ہے، تو پھر کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں حل نظر نہیں آ رہا ہے؟ حل ہے نا، حل ہے، مگر اس پر تم تیار جو نہیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی ارمان، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے تمہاری شادی سالار سے ہو جائے۔ وہ یہ کہتا فون بند کر گیا تھا۔ ہیلو ہیلو ارمان، میری بات تو سنو، لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ ماہین اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کر وہیں بیڈ پہ ڈھیسی گئی تھی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ بارات آنے کا شور ہر طرف ہو رہا تھا۔ ڈھول باجے کی آوازیں آ رہی تھیں، آتش بازی ہو رہی تھی۔ ماہرہ دروازے پر پھول لے کے کھڑی بارات کے استقبال کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ بارات پر پھول نچھاور کیے گئے۔ سالار بڑی شان سے آ کے صوفے پر براجمان ہوا۔
سالار دلہا بنا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، ویسے بھی اس کی آن بان ہی نرالی تھی، وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگتا تھا۔ دلہا بن کے اس پہ خوب ہی نکھار آیا تھا۔ تایا تائی بے انتہا خوش تھے۔ تایا ابو جی، آج تو میں اپنی پسند کا نیگ لوں گی۔ ہاں ہاں میری دھی، کیوں نہیں، جو تم مانگے گی ہم وہی دیں گے، آخر ہمارے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، ہم اپنی بیٹی کو منع کر سکتے ہیں۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ نکاح کا شور ہوا، نکاح خواں رجسٹر لے کر لڑکی کی رضامندی لینے کے لیے عورتوں والی سمت روانہ ہوا۔ ان کے ساتھ بابا جان بھی تھے۔ سب عورتیں ایک سائڈ پہ ہو گئی تھیں، بس گھر کی خواتین پردے میں کھڑی تھیں۔ وہاں اندر داخل ہوتے ہوئے، اندر دلہن نہیں ہے، کمرہ خالی تھا۔ بابا جان ایک پل کے لیے تو پھوکلا ہی گئے تھے، تیزی سے رضیہ بیگم کی طرف بڑھے۔ رضیہ بیگم، ماہین کہاں ہے؟ امی جان فوراً چادر سنبھالتی اندر داخل ہوئی اور خالی کمرہ دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میں دیکھتی ہوں جی، کیا پتہ واش روم گئی ہو۔ واش روم چیک کیا، یہاں وہاں دیکھا گیا، لیکن وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ گلاس کے نیچے مائرہ کو ایک پیپر پڑا نظر آیا۔ مائرہ نے تیزی سے اٹھا کے امی کی طرف بڑھایا۔ امی پریشانی سے اس پیپر کو تھام گئیں۔ امی جان، میں بہت معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی مرضی کے خلاف جا رہی ہوں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کو بہت مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں ارمان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی، آپ اس شادی کو روک دیں، لیکن آپ نہیں مانی۔ میں ارمان کے بنا نہیں رہ سکتی، اسی لیے یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ مجھے دکھ ہے کہ اس سے آپ کو اور بابا جان کو بہت تکلیف ہوگی، پلیز مجھے بھول جائیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی گنہگار بیٹی ماہین۔ امی تو پڑھتے ہی چکرا کر کرسی پر گر سی گئی تھیں۔ ابو نے فوراً سے وہ کاغذ لیا، ان کے ہاتھ سے لیا اور اٹھا کے پڑھنے لگے۔ ابو کا بھی یہی حال تھا۔ فاروق صاحب اور رضیہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کڑے وقت میں وہ کیا کریں۔ مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ سب کے سامنے وہ جا کے کیا کہیں کہ ان کی بیٹی کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ وہ عین نکاح کے وقت شادی توڑ کے کسی اور کے ساتھ جا چکی ہے۔ نکاح خواں کو نکاح کا تھوڑی دیر بعد کا کہا گیا۔ تایا جان تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ بھائی صاحب، میں آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں، میری بیٹی نے مجھے بدنام کر دیا، مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ عین نکاح کے وقت نکاح چھوڑ کے گھر سے بھاگ گئی، اس نے میری عزت کا پاس نہیں کیا۔ میں سب کو کیا جواب دوں گا بھائی صاحب، میں سالار کو کیا جواب دوں گا؟ اس کی بچپن کی منگ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے، میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب وہ تایا کے گلے لگ کے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ تایا جان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسے کڑے وقت میں ان حالات سے کیسے نپٹا جائے۔ فاروق، چپ کر جاؤ میرے بھائی، چپ ہو جاؤ، ایسے تم رو گے تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ کیسے نہ روؤں میرے بھائی، آپ ہی بتائیں، جس کی ایسی ناخلق اولاد ہو، ایسی نافرمان اولاد ہو، وہ باپ سوائے رونے کے کر بھی کیا سکتا ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ رکھنے کے لیے انہیں ہر طرح کی آزادی دی، انہیں شہر میں پڑھایا، جبکہ ہمارے خاندان میں میٹرک سے زیادہ لڑکی کے پڑھنے کا رواج نہیں۔ اسے گاؤں میں کالج نہ ہونے پر ہاسٹل میں اس کی رہائش کا بندوبست کیا۔ مجھے کیا پتہ تھا میری آنکھوں میں ایسے دھول جھونک کے میرے ہی سر میں خاک ڈال جائے گی، مجھے ہی ذلیل و رسوا کر دے گی۔ ابو کا بین جاری تھا۔ فاروق، چپ ہو جاؤ، دیکھو جو بھی ہے ہماری بیٹی تھی، ابھی لوگوں میں یہی بات پھیل جائے گی، ہماری بہت بدنامی ہوگی، خاموش رہو تم۔ بھائی، جب نکاح نہیں ہوگا تو کیا بدنامی نہیں ہوگی؟ تب بھی تو بدنامی ہوگی، اس کا بھی کوئی حل سوچتے ہیں۔ مائرہ جو اپنے ابو کے لیے پانی لے کر آئی تھی اور اپنے بابا کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی تھی، تایا کی نظر اس پہ پڑی۔ فاروق، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ابھی بھی بارات خالی ہاتھ نہیں جا سکتی، ابھی بھی سالار کا نکاح ہو سکتا ہے۔ بھائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ماہین تو یہ گھر چھوڑ کے جا چکی ہے، تو پھر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو فاروق، میری بات غور سے سنو، مائرہ اور ماہین دونوں تمہاری بیٹیاں ہیں اور میری بھتیجیاں،
بے شک رشتہ ماہین سے جڑا تھا، لیکن اب اس کی غیر موجودگی میں مائرہ سے سالار کی شادی ہو سکتی ہے اگر تمہاری رضامندی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ ماہین سالار سے 5 سال چھوٹی تھی، جبکہ مائرہ 10 سال چھوٹی ہے۔ اس کا ابھی بچوں والا ذہن ہے، اسے تھوڑا ٹائم لگے گا سب حالات کو سمجھنے میں، لیکن امید ہے سب سمجھ جائے گی، اور وہ کہیں غیروں کے گھر نہیں اپنے تایا کے گھر جا رہی ہے، تو تمہیں بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جان، میں مائرہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ماہین کی غلطی کی سزا میں مائرہ کو نہیں دے سکتا، وہ ابھی بچی ہے، اس کا دماغ بچوں والا ہے، سہیلیوں سے کھیلتی رہتی ہے، وہ شادی کا مطلب بھی نہیں سمجھتی، وہ شادی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ اور آپ نے سالار سے پوچھا؟ سالار، کیا پتہ سالار ہی یہ شادی نہ کرنا چاہے۔ سالار کی تم فکر نہ کرو، وہ میرا بیٹا ہے، پہلے بھی اس نے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکایا، اب بھی وہ منع نہیں کرے گا۔ تم اپنا جواب بتاؤ، میں رضیہ بیگم سے پوچھ کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ابو کہہ کے اپنے آنسو پونچھتے عورتوں کی سمت روانہ ہوئے۔ برائڈل روم میں دروازہ بند کیے رضیہ بیگم رونے میں مصروف تھیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر کون ہے کی آواز آئی۔ میں ہوں رضیہ، دروازہ کھولو۔ دروازہ فوراً سے کھل گیا تھا۔ فاروق صاحب اندر داخل ہوئے۔ رضیہ، مجھے تم سے بہت شکایت ہے۔ جب ماہین اس رشتے پہ راضی نہیں تھی، وہ تمہیں بار بار کہتی رہی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو تم نے مجھے ایک دفعہ بھی کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم مجھے بتاتی تو میں کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھاتا، یہ انتہائی قدم اٹھانے کی نوبت تو نہیں آتی ماہین کو۔ لیکن بہرحال یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں، یہ بعد میں باتیں کی جا سکتی ہیں۔ بھائی جان نے ایک تجویز دی ہے، اگر ہم ماہین کی جگہ مائرہ کا نکاح سالار سے کر دیں تو بارات دلہن کے بغیر خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ بولو تم کیا کہتی ہو؟ رضیہ بیگم کو تو لگا جیسے گویا ان کا ہاتھ دل پہ پڑا ہو۔ مائرہ ان کی لاڈلی چہیتی بیٹی تھی، جسے کبھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا تھا۔ ایسے زبردستی کی شادی کی بھیڑ چڑھے گی انہوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا۔ فاروق صاحب، آپ جانتے ہیں نا، اگر دلہن بھاگ جائے اور اس کی جگہ دوسری بیٹی رخصت کی جائے تو حالات کیسے ہوتے ہیں۔ اس دلہن کو کبھی بھی وہ اہمیت نہیں مل سکتی جو اسے ملنا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں نا، پھر ہمارے کلیجے کے ٹکڑے کو دینے کو، انہیں سونپنے کو کیوں رضامندی دے رہے ہیں؟ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ میں نے رضامندی نہیں دی رضیہ، لیکن کیا کروں، میں بھی حالات سے مجبور ہوں۔ تم خود سوچو، اگر بارات خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہے تو کل کوئی ہماری مائرہ کو بیاہنے آئے گا، سب یہی کہیں گے یہ لڑکی، اس کی بڑی بہن بھاگ گئی۔ ماہین کا کیا؟ مائرہ کو بھگتنا پڑے گا، اور مائرہ کوئی غیروں میں تھوڑی اپنے تایا کے گھر جائے گی۔ بھائی جان ہیں، وہ دیکھ لیں گے۔ سالار بے شک شروع میں راضی نہ ہو، لیکن بعد میں وہ ہماری مائرہ سے پیار کرنے لگے گا۔ ہماری مائرہ بہت معصوم ہے، وہ سالار کو پیار کرنے پر خود سے مجبور کر دے گی، اور ہمیں یہ بھی تسلی رہے گی کہ ہماری مائرہ اپنوں میں گئی ہے، اس کے تائی اس کا خیال رکھنے کے لیے ہیں۔ ہمارا بھی جب دل چاہا ہم جا کے اپنی بیٹی کی خبر گیری لے سکتے ہیں، لیکن مائرہ ابھی چھوٹی ہے، وہ رشتے کی باریکیوں کو نہیں سمجھتی، وہ اس رشتے کے حقوق نہیں نبھا سکے گی۔ وہ تم وقت پہ چھوڑ دو، جب وقت پڑتا ہے تو خود بخود عقل بھی آ جاتی ہے۔ مائرہ کو بھی حالات سمجھدار کر دیں گے۔ گویا آپ ٹھان کے آئے ہیں کہ یہ نکاح ہونا ہے۔ ہاں، میری رضامندی ہے۔ میں تم سے پوچھنے آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کریں، میں کبھی آپ کے فیصلے کے خلاف گئی ہوں؟ میں کیا جواب دوں گی؟ وہ اپنے آنسو پونچھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ 17 سالہ مائرہ، جو کہ حالات سے انجان، اپنی سہیلیوں میں کھڑی ہنسی مذاق میں لگی تھی۔ رضیہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے برائڈل روم میں لا کے بٹھا دیا۔ ماہین اپنا شادی کا ڈریس ایک سائڈ پہ رکھ کے گئی تھی۔ رضیہ بیگم اس کے ہاتھ میں ڈریس رکھتی بولی، میری مائرہ تو بہت سمجھدار ہے نا، کبھی میرا کہا میری مائرہ نے نہیں ٹالا۔ آج میری بچی، تیرے ماں باپ کی عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ آج تیرے ماں باپ تجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں، اور بڑی امید سے کر رہے ہیں۔
ہمیں امید ہے تو ہمیں مایوس نہیں کرے گی میری بچی۔ اگر آج یہ بارات خالی ہاتھ گئی تو تیرے لیے بھی بہت مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ ابھی مولوی صاحب آئیں تو جو وہ پوچھیں اس میں رضامندی دے دینا۔ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا نکاح سالار سے ہے، جاؤ واش روم جا کے یہ لباس تبدیل کر کے آؤ۔ امی، میری شادی سالار بھائی سے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شادی تو ماہین آپ ہی کی تھی نا؟ ہاں ماہین کی تھی، لیکن وہ کرم جلی یہ شادی چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اس نے اپنی ماں باپ کا بھی خیال نہیں کیا، تیرا بھی خیال نہیں کیا، تیرے مستقبل بھی اس کی وجہ سے داؤ پر لگا ہوا ہے۔ جاؤ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ میری بیٹی اپنے ماں باپ کا سر جھکنے نہیں دے گی نا؟ نہیں امی جی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بس جب مولوی صاحب پوچھیں اس پہ رضامندی دے دینا۔ امی یہ کہتی تیزی سے باہر چلی گئی تھی۔ لوگوں کو بھی تو سنبھالنا تھا جن میں آپس میں چہ میں گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ بابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری شادی مائرہ سے؟ ہاں، ماہین کسی اور کو پسند کرتی تھی، وہ چلی گئی ہے شادی چھوڑ کے۔ سالار کا چہرہ یکدم سرخ ہوا، اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اگر وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے شادی تو اس میں میرا کیا قصور جو آپ میری شادی ایک بچی سے کروا رہے ہیں جسے سوائے سہیلیوں یا پھر گڑیوں سے کھیلنے کے کچھ بھی معلوم نہیں؟ رہنے دیں شادی کو، چلے ہم گھر چلتے ہیں، ہم سب سے معاذت کر لیں گے۔ نہیں بیٹا، یہ بارات جائے گی تو دلہن کے ساتھ جائے گی۔ جیسے تم نے پہلے ہماری مرضی پر سر جھکایا تھا ویسے اب بھی تم ہماری عزت رکھنے کے لیے مائرہ سے شادی کر لو۔ بابا جان، یہ بہت مشکل ہے، بلکہ یہ ناممکن ہے، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اسے وہ مقام نہیں دے سکوں گا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آئے گی مجھے ماہین کا دھوکہ یاد آئے گا۔ اس نے مجھے ریجیکٹ کیا، ہماری عزت کا بھی پاس نہیں کیا۔ بیٹا، تمہاری بات صحیح ہے، لیکن مائرہ بھی بے قصور ہے۔ اپنے چاچا کی عزت کا سوچو، ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ پہلے ہی ان کی بیٹی ان کے ماتھے پر داغ لگا گئی ہے، اگر بارات واپس گئی مائرہ کا کیا مستقبل ہوگا؟ سوچو تم اس بارے میں، سب کے بارے میں سوچتا۔ سالار اس بار بھی خود غرض نہیں ہوا تھا اور سب کی عزت رکھنے کے لیے اس نے شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ مولوی صاحب نے دونوں طرف سے رضامندی لی۔ ایجاب و قبول کے بعد ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ لوگوں میں چہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ ماہین کے بجائے مائرہ کا نکاح کیوں، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ڈنر کے بعد رخصتی کا شور ہوا۔ مائرہ اپنے ماں باپ کے گلے لگی، بہت روئی تھی۔ اس کے امی ابو کا بھی بہت برا حال تھا۔ ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں وہ سالار کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ وہ سالار کے ساتھ چلتی ایک معصوم بچی ہی تو لگ رہی تھی۔ سالار غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اسے اپنا غصہ ضبط کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی گھر کی دہلیز کے اندر داخل ہوئی، سالار گاڑی کا دروازہ کھولتا تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ تائی، امی اور دوسری خواتین آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھامے اسے لے کے آگے بڑھی تھیں۔ لیکن بہت ساری رسمیں کرنی تھی، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ رسموں کے بجائے اسے کمرے میں پہنچانا انہیں ضروری لگا تھا۔ سب نے مائرہ کو خاموشی سے سالار کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میری بچی، سالار تھوڑا غصے کا تیز ہے، اگر وہ غصہ کرے تو خاموشی سے سہ لینا۔ میرا بیٹا دل کا بہت نرم ہے، سب کا خیال کرنے والا ہے، بس کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں۔ مجھے تیرا بھی احساس ہے، بس تو صبر کر بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سالار تیرا نصیب تھا جو تیرے ہی مقدر میں آیا۔ تائی امی اسے سمجھاتی چلی گئی تھی۔ دلہن بنی وہ 2 گھنٹے ہو گئے تھے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، مگر سالار کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ باغ میں مسلسل ٹہل رہا تھا، اسے ماہین پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ خاموشی سے اسے بھی بتا سکتی تھی، وہ کوئی نہ کوئی حل نکالتا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس نے سالار کو ریجیکٹ سب کے سامنے کیا اور اپنے ماں باپ اور سالار کی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا۔ پتر، دیکھ کتنی دیر ہو رہی ہے، تو یہاں کب سے ٹہل رہا ہے؟ جانتا ہوں تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اب تو ہو چکا ہے، اور یقین رکھ ماہین سے زیادہ مائرہ اچھی لڑکی ہے، معصوم سی۔ تو اسے جیسے ماحول میں ڈالے گا وہ اسی ماحول میں ڈھل جائے گی۔ اب یہی تیرا نصیب ہے، اسی کو قبول کر اور جا، دلہن کب سے انتظار کر رہی ہے۔ جاؤ، جا کے اپنے کمرے میں آرام کرو۔ تایا ابو کے ڈانٹنے پر وہ کمرے میں روانہ ہوا۔ کمرے کا ڈور کھول کے اندر داخل ہوا تو سامنے اس کی نظر پڑی۔ مائرہ
جو صبح سے اٹھی تھی، تھکن سے چور تھی، بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی بے سدھ ہو گئی تھی، سر ایک سائڈ پہ لڑکا اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے تو اس معصوم دلہن پہ ترس آیا، لیکن پھر ماہین کا دھوکہ یاد کر کے اس کا غصہ دوبارہ عود آیا۔ سالار نے آگے بڑھتے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ جو نیند کی وادیوں میں گم تھی، تیزی سے ہوش کی دنیا میں پلٹ آئی اور اپنی لال آنکھوں سے حیرانی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ سالار پہ نظر پڑی تو سب کچھ جیسے اسے یاد آ گیا تھا۔ سالار کو غصے میں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم کس کی اجازت سے میرے آنے سے پہلے مجھ سے پوچھے بنا سوئیں؟ بولو۔ وہ سالار بھائی، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ تم اتنی معصوم بچی تو نہیں کہ تمہیں سمجھایا جائے کہ نکاح کے۔ اس کی آنکھیں رت جگہ کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پہ سالار گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کی نگاہ سالار پہ پڑی تو بے اختیار اسے اس پہ پیار آیا تھا۔ نگاہ کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ پیار خود بخود ہو ہی جاتا ہے۔ وہ بیٹھ کے ایک سائڈ پہ ہو کے لیٹ گئی۔ تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ اس کی نیند لگے ہوئے 1.5-2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ کمرے میں کھٹ پٹ کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سالار ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ بہت تیزی سے اٹھتی واش روم میں وہ بند ہو گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کے جب وہ باہر آئی تو سالار وہیں پہ کھڑا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اس کے پاس آنے میں ہچکچا رہی تھی۔ سالار نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ وہ اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں تو نہیں ڈرتی۔ کیا واقعی نہیں ڈرتی؟ اس نے اپنی ایک ابرو اچکائی تھی۔ نہیں، وہ میں ڈرتی ہو یا نہیں؟ ہاں، تھوڑی تھوڑی۔ گڈ، ڈرنا بھی چاہیے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی جو میں رات میں تمہیں نہیں دے سکا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک کیس دیتا ہوا جانے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کیس کو ڈریسنگ مرر پر رکھ گئی تھی۔ یہ کیا؟ تم نے اسے؟ اس نے کیس کھولا تو اس میں بے انتہا خوبصورت چین اور اس میں ایس اور ایم ورڈ کا لاکٹ تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ ایم سے ماہین، وہ پگلی یہ بھول گئی تھی، ایم سے مائرہ بھی تو آتا ہے۔ وہ خاموشی سے بے دلی سے وہ چین لاکٹ اپنے گلے میں ڈال گئی تھی۔ ناشتہ خاموشی سے کیا گیا۔ تھوڑی دیر میں امی ابو آ گئے تھے۔ شام میں ولیمے کا فنکشن تھا۔ وہ امی ابو کے گلے لگی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ امی کے دل میں 10 وسوسے تھے۔ وہ اسے اکیلے پاتے ہی اس سے سالار کے سلوک کا پوچھنے لگی کہ سالار نے اس کے ساتھ سختی تو نہیں کی، سالار کا اس کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے۔ وہ امی کو مطمئن کرتی ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ تھوڑی دیر میں امی ابو چلے گئے تھے۔ شام میں ولیمے کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا۔ سبھی ان کی جوڑی کو بہت سراہ رہے تھے، لیکن وہ جس کے دل میں مائرہ کے لیے محبت ہونا چاہیے تھی، ایک وہی بیزار بیٹھا تھا، جیسے اسے مائرہ سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ اس نے مائرہ کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں کی تھی اور مائرہ کا دل اس ماحول سے کٹ سا گیا تھا۔ تائی امی، میرے سر میں درد ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کمرے میں جا کے ریسٹ کر لوں؟ وہ تائی امی کے کان میں کہتی پیچھے ہوئی۔ ہاں میرا بچہ، بہت دیر ہو گئی ہے بیٹھے ہوئے، ابھی میں سکینہ کو بولتی ہوں، وہ تیری ماں نیچے انتظار کر رہی ہے۔ اور کتنا انتظار کروائے گی؟ کیا پیکنگ نہیں ہوئی ابھی تک؟ تائی امی کی آواز آئی۔ سالار فوراً سے پیچھے ہٹا۔ اپنا حلیہ درست کرو، یہ جو میرے لمس، میری قربتوں کے نشان تم پر دیکھ رہے ہیں، انہیں صحیح کرو، کمرے کی باتیں باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ یہ کہتا واش روم میں بند ہوا۔ وہ فوراً سے تیزی سے ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی ہو گئی اور تیز تیز لپسٹک لگانے لگی اور اپنا میک اپ درست کرنے لگی۔ جی تائی امی، ابھی آتی ہوں، 5 منٹ رک جائیں۔ ماما جان، وہ سالار میرے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، ان کا دل نہیں لگے گا میرے بغیر، میں بھی نہیں رہ سکوں گی سالار کے بغیر، تو میں کچھ دنوں بعد سالار کے ساتھ آ جاؤں گی، اگر آپ برا نہیں مانے تو۔ وہ سر جھکائے اپنی اور سالار کی وضاحت دے رہی تھی۔ اس کی ماں رضیہ خاتون کو تو ایک پل کے لیے اس پہ پیار سا آیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو خوش مطمئن دیکھ کے خوش ہو گئی تھیں۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، ہم تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتی
ابو جان کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ مائرہ کا دل تو بہت تھا ان کے ساتھ جانے کا، لیکن کیا کر سکتی تھی، سالار کی رضامندی نہیں تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ اب سالار کو بھی اس سے انسیت سی ہونے لگی تھی۔ وہ سامنے نظر نہیں آتی تو اسے بے چینی سی ہونے لگتی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے چاہتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کا خیال رکھنے لگا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت گری گری سی تھی۔ صبح سے ہی اسے چکر آ رہے تھے، دل بہت متلا رہا تھا۔ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، تائی امی کمرے میں آئی۔ مائرہ، کیا ہوا پتر، آج تو کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ جی امی جی، آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ پتہ نہیں، صبح سے چکر آ رہے ہیں اور دل بھی بہت متلا رہا ہے، ابکائیاں آ رہی ہیں۔ امی کا ماتھا ٹھنکا۔ کب سے ہے یہ تیری حالت؟ ایک دو دن سے ہے، لیکن پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے طبیعت کم خراب تھی، آج زیادہ خراب ہے۔ پہلے مجھے اپنی حالت کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ امی میں نے کہا خود ہی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی۔ امی نے سکینہ کو بھیج کے پاس ڈسپنسری سے لیڈی ڈاکٹر کو بلوا بھیجا۔ ڈاکٹر تانیہ آئیں اور چیک اپ کیا۔ مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ آپ جلدی سے میرا منہ میٹھا کروائیں۔ کیوں نہیں، تائی امی تو بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ سکینہ سے مٹھائی منگوا کے ڈاکٹر تانیہ کا منہ میٹھا کیا گیا اور مائرہ کے سر سے پیسے وار کے سکینہ کو دیے گئے۔ دیکھیں خانم، یہ بہت چھوٹی ہیں، ان کے لیے کوئی کمپلیکیشن آگے جا کے نہ ہو، اسی لیے آپ ان کا ہر مہینے پراپر روٹین چیک اپ لازمی کروائیے گا، اور میں کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، یہ پراپر دیتے رہیے گا، اور ان کی خوراک کا بھی خیال رکھیے گا۔ جی، میری دھی پہلی مرتبہ ماں بننے والی ہے، میں خود اس کا خیال رکھوں گی۔ تائی تو صدقے واری جاتے نہیں تھک رہی تھی، انہیں کب سے اس خاندان کے وارث کی تلاش تھی جو کہ اب پوری ہونے والی تھی۔ ہماری نسل کو آگے بڑھانے والا آ رہا ہے۔ تایا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے خوشی خوشی تایا جان کو یہ خوشخبری دی تھی۔ تایا جان بھی بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ سالار کہاں ہے؟ سالار کو یہ خبر دی کہ نہیں؟ کدھر، وہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں، آئے گا تو خبر دوں گی۔ سالار جب آیا تو اسے خبر دی گئی۔ مبارک ہو بہت، تم باپ بننے والے ہو۔ وہ تو کچھ پل کو حیران ہی رہ گیا، اسے اس خوشخبری کی اتنی جلدی امید نہیں تھی۔ وہ تو جانتا تھا کہ مائرہ ابھی بہت چھوٹی ہے، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا۔ سالار امی ابو سے دعا لے کے کمرے میں آیا تو مائرہ سو رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اس نے مائرہ کی نیند خراب نہیں کی اور اسے سونے دیا، اس کے آرام کا خیال رکھا۔ اب سالار خود مائرہ کو فروٹس، دودھ زبردستی پلاتا تھا، فروٹس زبردستی خود کھلاتا تھا۔ اس کا دل ہو نہ ہو، وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اس کے آرام کا بھی۔ مائرہ کی پریگننسی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور شادی کو 7 ماہ۔ مائرہ کو ویکنس بہت زیادہ تھی اور کچھ الٹیاں بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ ابھی بھی وہ وامٹی کر کے نڈھال سی بیڈ پر آ کر لیٹی تھی۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ سوئے ہوئے اسے زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ اسے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ لمحے تو وہ سمجھ ہی نہیں سکی، پھر جب سمجھ آئی تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ریلنگ کو پکڑ کر نیچے آ گئی تھی جہاں ماہین کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے کچھ پل تو مائرہ پریشان سی ہو گئی۔ بکھرے بال، میلا کچیلا حلیہ، کمزور سی ماہین، وہ کہیں سے بھی پہلے والی ماہین نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کے اس کے گلے لگتی، سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ خاموش کھڑی بس آنسو بہا رہی تھی۔ امی پلیز، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، پر میں کیا کرتی، میں ارمان سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ جھوٹا یہی کہتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس نے مجھے شادی سے بلوا لیا کہ ہماری شادی کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے انتہائی قدم اٹھایا اور وہاں سے جا کے اس سے شادی کر لی، لیکن شادی کے کچھ دن بعد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا میں بہت بڑی غلطی کر چکی ہوں، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی عزت خراب کر کے گھر سے باہر نکل چکی تھی، اور جس کے لیے میں نے قدم اٹھایا تھا اس کی نظر میں بھی میری عزت 2 کوڑی کی تھی۔ وہ جب چاہتا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا، جب چاہتا مجھے تانے دیتا۔ میں نے سب برداشت کیا، لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنے گھر میں بسائے نہیں رکھ سکا تھا۔ تائی امی، اس نے مجھے طلاق دے دی، اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں امی ابو کے پاس آئی تو امی ابو نے اپنے دروازے بند کر لیے کہ ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔
بلک بلک کے رو رہی تھی۔ سب ارد گرد اکٹھے تھے۔ تائی امی ایک نرم دل رکھتی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ چپ میری بچی چپ، بے شک تیری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ میں تیرے تایا ابو سے بات کرتی ہوں۔ سالار غصے سے پیر پٹکتا اس کا ہاتھ کھینچ کے اپنے ساتھ کمرے میں اسے لے آیا تھا۔ خبردار، جو تم اس کے قریب گئیں، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مر گئی ہمارے لیے۔ تایا ابو بھی اس کے آنسوؤں کے آگے زیر ہو گئے اور اسے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ شروع میں تو سب کچھ صحیح تھا، لیکن آہستہ آہستہ ماہین سالار کے ارد گرد چکر لگانے لگی، زبردستی اس سے فری ہونے کی کوشش کرتی، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی۔ سالار اسے جھڑک دیتا تھا، اس سے ہم کلام ہونے سے منع کرتا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، ایسے ہی ڈٹی رہی۔ مائرہ تیار ہوئی سالار کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سالار کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس روٹین چیک اپ کے لیے شہر جانا تھا۔ سالار کا وہ ویٹ کر رہی تھی، یہاں وہاں چکر لگاتی سالار کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازہ ہلکے سے ناک ہوا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ وہ چلتے چلتے ہانپنے لگی تھی، اس لیے صوفے کا سہارا لیتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مائرہ کی پریگننسی کو 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا، اب جسم ظاہر ہونے لگ گیا تھا، تھوڑا سا بھی چلنے سے سانس پھولنے لگتا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا تو ماہین آپی کھڑی تھی۔ ارے آپی، آپ یہاں آئے بیٹھے نا۔ وہ اپنے قریب ماہین کی جگہ بناتی بولی تھی، کیا تم کہیں جا رہی ہو؟ جی، چیک اپ کے لیے جانا ہے، سالار کا انتظار کر رہی ہوں۔ سالار ابھی تک نہیں آئے؟ اچھا، سالار نہیں آیا؟ اچھا، وہ کل مجھے کہہ رہا تھا کل ہم گاؤں گھومنے کے لیے نکلیں گے، چلو تم چلے جاؤ، چیک اپ کرواؤ، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ آپی، سالار نے ذکر تو نہیں کیا مجھ سے کہ وہ آپ کے ساتھ گاؤں دیکھنے جانے والے تھے؟ اب ظاہر سی بات ہے مائرہ، تمہیں سمجھنا چاہیے نا، وہ ایسی باتیں تمہارے سامنے تھوڑی کرے گا، اس کی بیوی ہو، اس کا پہلا پیار ہو۔ تم اس کی بیوی ہو، لیکن میں اس کا پہلا پیار ہوں، جسے وہ ابھی بھی نہیں بھولا ہے۔ بس ہمارے بیچ وقت تھوڑا خراب آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم جدا ہو گئے، نہیں تو میں تو اس کی بچپن کی مانگ ہوں۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، لیکن بس میری غلطی کی وجہ سے ہم دور ہو گئے۔ دیکھو میری بہن، میں تمہارا دل نہیں دکھاؤں گی۔ اس بچے کی پریگننسی کے بعد سالار مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ بچہ میں اور سالار پالے۔ تم اپنی زندگی میں آزاد ہو، تم واپس گھر چلی جانا، اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنا اور پھر بعد میں کوئی اچھا لڑکا دیکھ کے شادی کر لینا۔ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ان سب جھمیلوں میں پڑنے کی، تم اپنی لائف کو دیکھو۔ اوکے، اس کا وجود تو زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ کیا سالار مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے؟ کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے اور ماہین آپی سے شادی کر لیں گے؟ میں اپنے بچے کے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ اس کا ہاتھ خود بخود اس کے پیٹ پہ آیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ری ایکٹ کرے۔ اچھا مائرہ، تم اب آرام کرو، سالار بھی تھوڑی دیر تک آتا ہی ہوگا، میں اب چلتی ہوں، مجھے تائی امی نے بلایا تھا۔ ماہین آپی کمرے سے چلی گئی تھیں۔ 10 منٹ کے بعد تائی امی، میری بچی سالار کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے، وہ نہیں آ سکے گا، اس کی کال آئی تھی، وہ کہتا ہے امی آپ مائرہ کا چیک اپ کے لیے مائرہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ چل میری بچی، میں چلتی ہوں تیرے ساتھ۔ وہ بے دلی سے اٹھ کے امی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا، کب چیک اپ ہوا، اسے کچھ ہوش نہیں تھا، وقت گزر رہا تھا۔ مائرہ کے دماغ میں اب ایسی ہی باتیں چلتی رہتی تھیں، وہ اس کا برین واش کرتی رہتی تھی۔ سالار اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اس سے۔ مائرہ اپنے آپ سے غافل ہوتی جا رہی تھی۔ آج بھی اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سالار آج گھر میں تھا، وہ صبح سے ہی دیکھ رہا تھا مائرہ گمسم سی ہے، نہ اس نے کپڑے بدلے، بال بھی بکھرے پڑے، نہ کچھ کھایا پیا، بس خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھی ایک ہی نقطے کو گھورے جا رہی ہے۔ سکینہ سے فروٹس اور دودھ منگوا کے وہ مائرہ کی طرف آیا۔ مائرہ، میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم خود سے غافل ہوتی جا رہی ہو، یہ تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کا اثر ہمارے بچے پہ پڑے گا جو میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، سمجھ رہی ہو تم؟ جلدی سے یہ فروٹس فنش کرو اور دودھ بھی ختم کرو۔ وہ اسے آرڈر دیتا اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بس خاموش ہو کے سالار کو دیکھنے لگی۔
سالار کی نظر میں صرف اس بچے کی اہمیت تھی، اس کی نہیں۔ وہ خاموشی سے فروٹس کھانے لگی اور خاموشی سے دودھ بھی پی لیا۔ مائرہ، کیا کوئی بات ہے جو میں نہیں جانتا؟ تم بہت دنوں سے مجھے الجھی سی لگ رہی ہو، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی پریگننسی کو آخری مہینہ چل رہا تھا، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ہر مرتبہ کہتی کہ انہیں ٹینشن ڈپریشن سے دور رکھیں، عین وقت پہ کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ٹینشن ہو سکتی ہے۔ اب اکثر مائرہ کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ ابھی وہ سو کے اٹھی تھی کہ ماہین اس کے پاس آ گئی۔ سالار گاؤں زمینوں پہ گیا ہوا تھا۔ اب تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے، پھر ہمارا بیبی اس دنیا میں آ جائے گا، پھر تم آزاد ہو اپنی زندگی میں، پھر میں ہوں گی، ہمارا بیبی ہوگا اور سالار ہوں گے۔ ماہین کی پلاننگ جاری تھی اور وہ ٹوٹے دل کے ساتھ سب پلاننگ سن رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بول پاتی کہ اگر یہی سب چاہیے تھا تو پہلے کیوں تم گئی تھی؟ اس جگہ تم ہوتی، یہ بچہ بھی تمہارا ہوتا، لیکن اب یہ بچہ میرا اور سالار کا ہے۔ مائرہ، تم میری بہن ہونا، تم میرا بھلا چاہتی ہو نا؟ دیکھو، تم جانتی ہو میں نے کتنی زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں دیکھی ہیں۔ میرے سالار سے تھوڑی ناراضگی ہو گئی ہے تو سالار مجھ سے بات نہیں کر رہے، تو پلیز تم سالار کی خوشی کے لیے اسے راضی کرو کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھ سے شادی کر لے، نہیں تو میں اب جی نہیں سکوں گی، میں مر جاؤں گی، میں سوسائڈ کر لوں گی۔ کیا تم چاہتی ہو تمہاری آپی اس دنیا سے چلی جائے، تمہاری آپی سوسائڈ کر لے؟ نہیں آپی، میں بالکل نہیں چاہتی۔ مائرہ دکھی ہوتی بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم اسے مناؤ۔ سالار کو اپنی بہن کی خوشی کا خاطر اپنی خوشیوں کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئی تھی۔ رات جب سالار دیر سے آیا تو مائرہ کو جاگتا ہوا پایا۔ مائرہ، خیریت تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ تیزی سے مائرہ کے قریب بیٹھ کے اس کے چہرے پہ ہاتھ لگا کے اس کی طبیعت کا اندازہ کرنے لگا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سچ بتاؤ، سب خیریت تو ہے؟ طبیعت تمہاری ٹھیک ہے؟ سالار، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہے، بس مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ ہاں بولو۔ سالار، اس بچے کی پیدائش کے بعد آپ ہی سے نکاح کر لیں گے اور میں چاہتی ہوں میرا بیبی ماہین آپ ہی اور آپ کے پاس پلے۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے پاس پلے گا۔ ماہین کے پاس کیوں پلے گا؟ اور تمہیں کیا کوئی دورہ پڑا ہے جو تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ ماہین کی اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ دیکھیں، آپ ان سے ناراض نہیں ہو، میں جانتی ہوں آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، میں بچپن سے آپ ان سے پیار کرتے آئے ہیں۔ ماہین آپ ہی کی غلطی کی وجہ سے آپ دونوں میں دوریاں ہو گئی ہیں اور میں بیچ میں آ گئی ہوں۔ میں آپ دونوں کی دوریوں کو مٹا دینا چاہتی ہوں، میں آپ دونوں کے بیچ سے نکل جاؤں گی، پلیز آپ مان جائیں، آپ ماہین آپ ہی کو اپنا لیں۔ دیکھیں، چپ، بالکل چپ مائرہ۔ اگر تم ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی نا تو میں تمہارا وہ حال کرتا کہ تم ساری زندگی یاد رکھتی، لیکن افسوس میں تمہاری حالت کا خیال کر کے خاموش ہوں، میں تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری حالت کے پیش نظر ماہین اور میرے بیچ اب کچھ بھی ممکن نہیں ہے، تم اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو، سمجھی تم؟ اب سو جاؤ۔ میں اس ٹاپک پہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے اپنے بازو پہ لٹاتا خود میں بھیجتا، ٹاپک ہی بند کر گیا تھا۔ وہ بھی آنکھیں موندتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے دن دوبارہ ماہین اس کے پاس آ گئی تھی۔ سالار راضی ہے؟ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ آپ ہی فی الحال تو راضی نہیں، لیکن پوری کوشش کر رہی ہوں میں۔ کوشش نہیں، مجھے نتیجہ چاہیے، مجھے سالار اپنے پاس چاہیے۔ دیکھو، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، بس وقتی طور پر ناراض ہے۔ وہ تمہارے ساتھ صرف کمپرومائز کی زندگی گزار سکتا ہے، جبکہ پیار وہ مجھ سے کرتا ہے۔ سوچو، ساری زندگی کمپرومائز میں گزاری نہیں جا سکتی، ایک وقت آئے گا وہ تھک جائے گا تو تمہیں پچھتاوا ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے ابھی ہی تم کنارہ ہو جاؤ۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، بے شک یہ بچہ تمہارا ہوگا، لیکن اسے اپنا بچہ سمجھ کے پالوں گی، تمہاری کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی، بس تم میری اور سالار کی زندگی سے نکل جاؤ۔ ماہین بول رہی تھی ابھی کہ سالار کمرے میں داخل ہوا۔ کیا بکواس تم نے کی ہے؟ ہاں، میری بیوی کے دماغ میں کیا خرافات ڈال رہی ہو؟ پہلی بات تو یہ، میں تم سے کوئی پیار ویار نہیں کرتا، تم جیسی خود غرض لڑکی سے میں پیار کر بھی کیسے سکتا ہوں؟ میں شروع سے ہی تمہیں دیکھتا رہا تھا کہ تم ہر چیز میں اپنی مرضیاں چلاتی ہو، کبھی چچا جان چچی جان کو اہمیت نہیں دیتی تھی، ہمیشہ اپنی مرضی کرتی تھی۔ میں یہ شادی صرف اپنے ماں باپ کی رضامندی
سے کر رہا تھا، لیکن تم نے میرے لیے وہ بھی آسان کر دیا، گھر سے بھاگ کے۔ بس مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند تھا تو تم مجھے اعتماد میں لے کر بھی شادی کر سکتی تھی۔ میں خود چچا چچی کو منانے کی کوشش کرتا، لیکن نہیں، میری شادی مائرہ سے ہوئی۔ بے شک وہ اچانک ہوا سب کچھ، لیکن میں مائرہ کے ساتھ بے انتہا خوش ہوں۔ مائرہ جیسا جیون ساتھی پا کے میں بے انتہا مطمئن ہوں، خوش ہوں۔ یہ ایک معصوم بھولی بھالی لڑکی کسی کا غلطی سے بھی برا نہیں چاہ سکتی۔ ابھی تم اپنی ہی مثال لو، تم خود غرض بنی اپنی بہن کا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس کا بچہ اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اسے ورغلا رہی ہو، لیکن وہ ابھی بھی تمہارا بھلا چاہتی ہے اور اپنا گھر برباد کر کے اپنا بچہ خود سے دور کرنے پر بھی تیار ہو گئی ہے، صرف تمہیں خوشیاں دینے کے لیے۔ کوئی ہوگا تم جیسا خود غرض میری جگہ؟ میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ زندگی دے مائرہ کو، لیکن اگر مائرہ کو کچھ ہو بھی گیا تو میں اپنے بچے کو اکیلا پال لوں گا، لیکن تمہارا سایہ بھی اپنے بچے پہ نہیں پڑنے دوں گا۔ میں آج مائرہ کے سامنے دل سے اقرار کرتا ہوں، میں نے مائرہ کو تمہاری وجہ سے بہت اذیتیں دی تھیں۔ اس نے بہت کچھ سہا ہے ہمارے رشتے میں، لیکن اس کے پیار نے مجھے جیت لیا، اس کی قربانیوں نے میرا دل جیت لیا۔ جس مقام پہ تم بچپن سے منگ ہونے کے باوجود نہیں پہنچ سکی، اس جگہ مائرہ 1 سال میں پہنچ گئی ہے۔ تم چاہے جتنی بھی پلاننگ کر لو، جتنی بھی چالیں چل لو، لیکن تم ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ میں مائرہ سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، سمجھی تم؟ سالار یہ کہتا مائرہ کو خود میں بھینچ گیا۔ مائرہ جو یہ سب سن رہی تھی، یہ سمجھتی تھی کہ سالار اسے نہیں، ماہین کو چاہتا ہے۔ اپنی محبت کا کھلا اظہار سن کے اس کی آنکھیں بہنے لگی اور سالار کے سینے سے لگی، بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ چپ میری جان، بس جتنا تم نے رونا تھا رو لیا، جتنا سہنا تھا سہ لیا۔ اب میں تمہاری ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، اب ہمیشہ تم نے خوش رہنا ہے، میرے لیے، اپنے بچے کے لیے، سمجھی تم؟ سالار نے چچا چچی سے بات کر کے ماہین کو وہاں ان کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ ماہین کا دل تو نہیں تھا، لیکن سالار اور مائرہ کی زندگی کے لیے ضروری تھا کہ وہ یہاں نہ رہے۔ آج ان کا بیٹا اس دنیا میں آ چکا تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر جگہ مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھیں، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، صدقے خیرات دیے جا رہے تھے۔ مائرہ بے انتہا خوش تھی اور سالار بھی، ان کی زندگیاں کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ دی اینڈ۔ یہ تھی شارٹ اسٹوری۔ پلیز ریڈرز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی، اور پلیز آپ لوگ لائک بھی ضرور کر دیا کیجیے۔ ہم اتنی محنت سے اسٹوری بناتے ہیں اور آپ لوگ اچھا رسپانس نہیں دیتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں، اور نیو جو آتے ہیں وہ سبسکرائب بھی نہیں کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔